السلام علیکم ناظرین، دس از عزیر خان۔ آج میں ایک بات کرنے آپ لوگوں سے آیا ہوں، شاید اپنی زندگی کا نچوڑ کچھ بتانے آیا ہوں۔ ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا ایک پروگرام، اس میں ایک اینکر کھڑی تھیں، بات چیت ہو رہی تھی، تو مجھے کچھ خیال آیا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو مسنصر حسین تارڑ، جو چاچا جی کے نام سے مشہور تھے، ان کی ایک نشریات آتی تھی صبح کے ٹائم۔ ہم کارٹون دیکھتے تھے، اور مسنصر حسین تارڑ صاحب جو ہیں وہ میرے منہ بولے تایا ابو بھی ہیں۔ ہم ان کو تایا ابو کہتے ہیں کیونکہ بیکاز میرے پاپا کے وہ بڑے اچھے دوست تھے، اور ان کے والد صاحب کا بیجوں کا کاروبار تھا، اور میرے والد صاحب کے والد صاحب کا جو میرے دادا ابو کا جو کاروبار تھا وہ حکیم تھے، رحمانی دعا خانہ گوال منڈی میں، اور میرے دادا ابو نے تاج شاہ مسجد بھی وہاں پہ بنائی۔ تو سامنے مسنصر انکل کے والد صاحب کی دکان تھی بیجوں کی۔ تو اس طرح یہ دونوں فرینڈز بن گئے، اور وہاں سے پھر انہوں نے اکٹھے تعلیم اور سفر، جتنے بھی پہاڑوں پہ، نانگا پربت، کیٹو، پاپا، نظامی انکل، میرے والد صاحب کا نام متی ارمان ہے، جو ایک فیمس پامسٹ رہ چکے ہیں پاکستان کے، جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ بخش۔ خیر، بات کچھ اور ہو رہی تھی۔ تو یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جس میں اللہ بخش طارق عزیز صاحب ہے، اور ضیاء محی الدین صاحب ہیں۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں، اور جو اینکرز ہوتے ہیں نا، اینکرز کی ایک زندگی ہوتی ہے۔ نعیم بخاری صاحب ہیں، دلدار پرویز بھٹی صاحب ہیں۔ ان اینکرز کی جو میں نے لائف اپنی پی ٹی وی میں یا ادھر ادھر دیکھی ہے نا، وہ یہ دیکھی ہے کہ ان کا مطالعہ بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی آبزرویشن بہت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مسنصر انکل جب صبح کی نشریات کرتے تھے، جن لوگوں کو یاد ہے، وہ اکیلے بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ آخر میں ایک چھوٹی بات بھی کرتے تھے، ایک بات بھی بتاتے تھے کہ آخر میں میسج کیا ہے۔ اسی طرح نعیم بخاری صاحب کو لے لیں، ان کا تلفظ بہت اچھا ہے، ان کا جو آبزرویشن ہے، جب بھی وہ کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے پوری نالج رکھتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اسٹوڈیو 2.5 ایک ہوتا تھا، تو وہاں پہ لوگوں کی پی ٹی وی میں لائنیں لگی ہوتی تھی کہ کب بڑے بڑے لوگ، مطلب منسٹر کیا، ایکٹرز کیا، سنگرز کیا، بڑے بڑے لوگ تھے جو اس پہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹائم لیتے تھے کہ نعیم بخاری صاحب کے ساتھ انٹرویو کرنا ہے۔ اسی طرح دلدار پرویز بھٹی صاحب تھے، اور وہ انگلش کے پروفیسر تھے، لیکن وہ ان کا میلہ پنچنت امیزنگ پروگرام ہوتے تھے۔ تو پھر سب سے بڑے جو ان سب کے استادوں میں آتے ہیں ضیاء محی الدین صاحب، وہ بھی ایک بہت بڑا نام تھا، ان کا ایک سٹائل بہت اچھا تھا۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، میں آج کل کے اینکرز کو ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ پہلے اپنا مطالعہ کریں، اور ایک بات سنیں، آج کل کے جو اینکرز ہیں نا، یوٹیوبرز جنہیں آپ کہتے ہیں یا کچھ بھی آپ ایسا کہتے ہیں، وہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ یوں لگتا ہے وہ بھیکاری ہیں۔ وہ لوگوں کے گھروں میں، وہ جی نالا، وہ گٹر کھل گیا وہاں پہنچ گئے ہیں، وہ جی کسی گھر میں کوئی پرابلم ہوگی دروازہ کھٹکا کے ان کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے بھی 5-6 نام میں نے آپ لوگوں کے آگے لیے نا، یا طارق عزیز صاحب، ان سے لوگ ملنے آتے تھے، یہ ملنے نہیں جاتے تھے ان لوگوں کو۔ بات سمجھے؟ تو آج کل کے اینکرز میں، جو آج کل کی جنریشن ہے، ان میں نہ تو کوئی وکیبلری ہے، نہ کوئی تعلیم ہے، مطلب وہ جہاں جا رہے ہیں ان کو علم ہی نہیں ہے، ایکسکیوز می،
उनको इल्म ही नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं। जब ये सारे एंकर्स के पास, जिसमें मुस्तनसर अंकल हो गए, ज़िया मयूद्दीन साहब हो गए, तारक अजीज़ अंकल हो गए, ये दिलदार परवेज़ भट्टी साहब हो गए, इन लोगों को बताया जाता था कि ये बंदा मेहमान हमने आपके लिए रखा है प्रोग्राम में, और वो एंकर उसका होमवर्क करते थे कि यार फॉर एग्जांपल उज़ैर ख़ान को बुलाना है तो उज़ैर ख़ान कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, इसकी तालीम क्या है, इसने फ़नी सफ़र कब शुरू किया, इसके साथ कौन से हादसात हुए, इसके साथ कौन सी अच्छी बुरी चीज़ें हुई, क्या हुआ। तो ये जो लोग हैं बड़े, ये पूरा होमवर्क करते थे कि जिस तरह भी मैं पहले आपको बता रहा था कि उज़ैर को बुलाया या किसी को भी बुलाया, अच्छी बुरी सारी बातें उनके बारे में ये कंप्लीट करते थे। तो मेरी इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आजकल के जितने भी एंकर्स हैं वो इन 5-6 लोगों के साथ मिल नहीं रहे। सिर्फ आपको ये बताना है कि आप लोग इन लोगों को देखें। पीटीवी और यूट्यूब एक ऐसा अदारा बन चुका है जो कहते हैं ना पाकिस्तान में जी एकेडमी नहीं है, स्कूल नहीं है, तो यूट्यूब में बहुत बड़ी एकेडमी आ गई है। आप पीटीवी लगाएं, नलाम घर भी उधर ही है, नशरियात भी उधर ही है, मुस्तनसर अंकल की, ज़िया मयूद्दीन साहब के शोज़ भी उधर ही हैं, तारक अजीज़ साहब भी, दिलदार परवेज़ भी, ये सारे लोग आपको वहाँ मिलेंगे। जो इस दुनिया में नहीं है अल्लाह उनको बख्शे, जो इस दुनिया में अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे। तो आप उन लोगों को देखें, किताबें पढ़ें और फिर आए। आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर एक बदलाव आया है। लोग आपको एकदम सुन रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे लोग आपको? आगे आगे कर देते हैं। आप लोग मिन्नतें कर रहे होते हैं, जी ये मेरा लिंक है, ये व्यूज़ बना दें, सब्सक्राइब कर दें, ऐड कर लें, कमेंट लिख दें। सेलिब्रिटी को फ़ोन कर रहे होते हैं, सर यहाँ पे कुछ लिख दें, सर यहाँ पे ये कर दें। क्यों कर रहे हैं? तो आप लोग सारे मेरे छोटे बहन भाई हैं, इन लोगों को देखें अगर आप एंकर बनना चाहते हैं तो।